السلام علیکم، بول نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں سحر فاطمہ اور میں ہوں افشین قریشی۔ بلیٹن کے آغاز میں اہم خبر دیں آپ کو۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فی الارض ہے۔ کسی نے پاکستان میں انتشار کی کوشش کی تو رب کریم کی قسم ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے۔ پاک فوج اللہ کے حکم سے فساد فی الارض کے خاتمے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی بھی نہیں مانتے۔ اسلام آباد میں علماء کنونشن سے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا تاریخی خطاب۔ کہا سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلایا جاتا ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ یہ ملک قائم رہنے کے لیے ہی بنا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فی الارض ہے۔ کسی نے پاکستان میں انتشار کی کوشش کی تو رب کریم کی قسم ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے۔ پاک فوج اللہ کے حکم سے فساد فی الارض کے خاتمے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی بھی نہیں مانتے۔ اسلام آباد میں علماء کنونشن سے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے تاریخی خطاب کیا۔ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلایا جاتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ یہ ملک قائم رہنے کے لیے ہی بنا ہے۔ دہشت گردی اور خوارج پر بات کرتے ہوئے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہم افغانستان کو سمجھا رہے ہیں کہ فتنہ خوارج کی خاطر ہمسایہ اسلامی ملک اور دیرینہ دوست سے مخالفت نہ کریں۔ پاکستان نے 40 برس سے زائد عرصے تک لاکھوں افغانیوں کی مہمان نوازی کی۔ دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے پختون بھائیوں اور خیبر پختونخوا کے عوام نے بہت قربانیاں دیں۔ ہم ان کاوشوں کو سراہتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ بھی واضح کر دیا کہ دین میں جبر نہیں۔ جرائم اور اسمگلرز مافیا دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ اگر ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو عراق، شام، لیبیا سے پوچھو۔ مغربی تہذیب اور رہن سہن ہمارا آئیڈیل نہیں، ہمیں اپنی تہذیب پر فخر ہونا چاہیے۔ دہشت گردی اور خوارج پر بات کرتے ہوئے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ ہم افغانستان کو سمجھا رہے ہیں کہ فتنہ خوارج کی خاطر ہمسایہ اسلامی ملک اور دیرینہ دوست سے مخالفت نہ کریں۔ پاکستان نے 40 برس سے زائد عرصے تک لاکھوں افغانیوں کی مہمان نوازی کی۔ دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے پختون بھائیوں اور خیبر پختونخوا کے عوام نے بہت قربانیاں دیں۔ ہم ان کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ بھی واضح کیا کہ دین میں جبر نہیں۔ جرائم اور اسمگلرز مافیا دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ اگر ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو عراق، شام اور لیبیا سے پوچھو۔ مغربی تہذیب اور رہن سہن ہمارا آئیڈیل نہیں، ہمیں اپنی تہذیب پر فخر ہونا چاہیے۔ اور جو کہتے تھے کہ دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں دفن کر دیا وہ آج کہاں ہیں؟ کشمیر سے متعلق بھی سپہ سالار کا دو ٹوک الفاظ میں واضح پیغام۔ کہا کشمیر تقسیم پاک و ہند کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے۔ فلسطین اور غزہ پر ڈھائے جانے والے مظالم دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ فلسطین سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی ہے اور پاکستان کو مضبوط بنانا ہے۔ جو کہتے تھے کہ دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں دفن کر دیا وہ آج کہاں ہیں؟ کشمیر سے متعلق بھی سپہ سالار کا دو ٹوک الفاظ میں واضح پیغام۔ کہا کشمیر تقسیم پاک و ہند کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے۔ فلسطین اور غزہ پر ڈھائے جانے والے مظالم دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ فلسطین سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی ہے اور پاکستان کو مضبوط بنانا ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے بیان کی حمایت۔ کہا سپہ سالار نے دو ٹوک پیغام دے دیا۔ ملک دشمنوں پر واضح ہو جانا چاہیے کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کی زمین پر فساد پھیلانے والوں کے متعلق کیا احکامات ہیں اور جو دین میں جبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے متعلق کیا احکامات ہیں، انہی چیزوں کا ریفرنس دیا آرمی چیف نے۔ اور یقیناً یہی باتیں آرمی چیف نے بھی کی ہیں۔ امپورٹنٹ پلیٹ فارم علماء و مشائخ کا اس حوالے سے جو بات ان کے اس سلسلے میں پہلے بھی کئی دفعہ بیانات آ چکے ہیں۔ جو کوششیں ہیں جہاں پر لوگوں کو آپ ملا کے بٹھا کے بتانے کی کوشش کرتے ہیں ہائیسٹ لیول کے اوپر، وہ یقیناً مثبت نتائج اس کے ملتے ہیں۔ اور اس طرح کا پیغام جب آرمی چیف کی طرف سے یہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی طرف سے ہیڈ آف دی گورنمنٹ کی طرف سے جاتا ہے تو اس کے بڑے پازیٹیو امپیکٹس ہوتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاکستان کی کتنی محبت ہے، پاکستان میں کتنا امن چاہتے ہیں، اسلام کی بقا کے لیے 24 گھنٹے تیار ہیں، مجھے بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر انہیں یہ بات خاص طور پہ یہ بات کی ہے کہ یہ فساد جو ہے یہ کسی حال کے برداشت نہیں کیا جائے گا، اس کے خلاف پورا پاکستان
पाकिस्तान खड़ा होगा, मुसल्लह फ़ौज तो हज़रत खड़ेगी। दरअसल ऐसे क्रूशल वक्त पे जबकि हमारे खत्ते में इस किस्म के हालात हैं, आप देखिए ईरान का के जो मामलात हैं, उसके बाद बांग्लादेश में जो भी हुआ, कुछ अर्सा पहले श्रीलंका में हुआ, कीनिया में हुआ, दुश्मनों की कोशिश है कि किस तरह पाकिस्तान में भी हालात खराब किए जाए। अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्द है। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब करीम की कसम हम उसके आगे खड़े होंगे। पाक फ़ौज अल्लाह के हुक्म से फसाद फिल अर्द के खात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रही है। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त तज्ज़ियाकार मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली शाह साहब क्या कहेंगे, एक तारीख़ी खिताब किया गया है यकीनन और कहा गया है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्द है। जी बहुत शुक्रिया, आपने बात करने का मौका दिया। देखिए आर्मी चीफ का जो खिताब है आज का उलमा कराम से, ये पाकिस्तान के जो मौजूदा मसाइल हैं उनका उन्होंने अहाता कर दिया है और ना सिर्फ उन मसाइल का अहाता किया है बल्कि उन मसाइल का हल भी पेश कर दिया है कि इन मसाइल का हल कहाँ पर है और उस हल को निकालना कितना जरूरी है और हल निकालना कैसे है। देखिए उन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात की ना, इस वक्त पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासी इंतशार और दीगर जो मामलात हैं उसको अगर देखा जाए तो उसमें एक जो सबसे ज्यादा एलिमेंट है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है वो है शख्सियत परस्ती और सियासी जमातों के जो जाती मफादात हैं उसको अगर हम देखें कि कहा जाता है कि अगर हम नहीं तो पाकिस्तान नहीं। आपने माजी में स्टेटमेंट सुनी होंगी तो एक मखसूस सियासी जमात की तरफ से, तो उसके ऊपर उन्होंने बताया कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, यही पाकिस्तान को जो बहरानों की तरफ लेके जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट जुमला जो एक बोला, उन्होंने कहा पाकिस्तान पर लाखों आसम मनीर और लाखों सियासतदान लाखों उलमा कुर्बान लेकिन पाकिस्तान में कायम रहना है। इसका मतलब उन्होंने शख्सियत परस्ती को जो है वो शॉर्ट ऑफ कॉल दिया। उन्होंने कहा शख्सियत परस्ती ने पाकिस्तान को तबाह किया, अब हमें इससे जान छुड़ानी है और वतन परस्ती की जानिब आना होगा। और यही उनकी एक पंच लाइन थी। इसी को अगर हम फॉलो कर ले तो पाकिस्तान के बहुत से जो मसाइल हैं उनका हल निकल सकता है। उसके अलावा उन्होंने जो पाकिस्तान के दहशतगर्दी का जो मसला है बहुत बड़ा है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो है उसकी जो जड़ है उसकी तरफ इशारा किया और बताया कि दहशतगर्दी की असल जड़ क्या है और वो डिजिटल दहशतगर्दी और ये जो दहशत स्मगलिंग है, स्मगलिंग माफिया है। अली शाह साहब वीडियो लिंक के जरिए हमारे साथ मौजूद थे, अपना तजिया पेश कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो साथ ही साथ आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तकरीर सबके लिए मशवरा है। उलमा से लायक तबका कोई नहीं जो अमन का पैगाम लेकर चले। इस्लामाबाद में कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी जबकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि सिपह सालार ने कुरान की रोशनी में जामे गुफ्तगू फरमाई। सानह 9 मई को एक साल से ज़ायद अरसा बीत गया, ज़ख्म आज भी ताज़ा हैं। एक जमात के शरपसंदों ने कौमी इमलाक को नुकसान पहुँचाया, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। सानह 9 मई के नाकाबिल तरदीद सबूत मंजर आम पर आ गए। हर बेटी, हर बुजुर्ग, हर जवान, हर बच्चा कि चलो चलो तो कोई किसी का इंतजार ना करे, आपको जगह बताई गई है, आप अभी निकले। इनकलाब का वक्त आ चुका है, हकीकी आजादी का वक्त आ चुका है। निकलो पाकिस्तान की खातिर। निकलिए अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, अपने साथियों के साथ। आपने निकलना है। हमारे पास एक ही रास्ता है अब कि हमने अब हर हद तक जाना है इनके खिलाफ। इस वक्त आप लोग मेरा साथ दें। अगर खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। आपने सबने आज बाहर निकलना है। अभी के अभी हम सब जिना हाउस में इकट्ठे हों और इंशाअल्लाह हम पूरे पाकिस्तान को बंद करके बताएंगे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। बस आज रेड लाइन क्रॉस हो गई है। कोर्ट कमांडर की तरफ जा रहे हैं। का घर रैंसैक कर दिया। सोशल मीडिया पर शोहदा की बेहुरमती की जा रही है। 9 मई को इंतहाई दिलखराश वाक़यात पेश आए। वो जो पाकिस्तानी होने का दावा करते हैं और इस लबादे में दुश्मनी कर रहे हैं उनको पहचानना होगा। खवारिज ने इस्लामी तारीख में तबाहकुन किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि मुल्की मसाइल के हल के लिए सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और आर्मी चीफ भी मुशावरत में शामिल है। मुल्क में आज संगीन मुआशी हालात हैं जिनका जिक्र सिपह सालार ने भी किया है। हाफिज कुरान सिपह सालार की जामे गुफ्तगू हमारे लिए मशवरा है।
بیٹھے یہ سپہ سالار، یہ سامنے بیٹھے فوجی افسران، پولیس کے افسران جنہوں نے بڑی بڑی عظیم قربانیاں دی ہیں، ان کو آج سوشل میڈیا پر جس طریقے سے ان کی جو بے حرمتی کی جا رہی ہے، 9 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اس سے زیادہ دلخراش واقعہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں ہوا۔ وہ لوگ جو پاکستانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس لبادے میں دشمنی کر رہے ہیں، ہمیں ان کو پہچاننا ہے۔ خوارج نے اسلامی تاریخ میں کیا تباہ کن کردار ادا کیا تھا۔ آج کے جو سنگین معاشی حالات ہیں پاکستان کو درپیش، جس کا بڑی تفصیل سے سپہ سالار نے ذکر کیا، سپہ سالار کی آج انتہائی پرجوش، ایمان افروز اور دلوں کو گرما دینے والی تقریر کے بعد قرآن کریم کی روشنی میں جو آج ایک جامع گفتگو فرمائی ہے، وہ یقیناً ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ لاہور میں رہنما مسلم لیگ نون میاں جاوید لطیف بھی بانی پی ٹی آئی پر برس پڑے، کہا وہ کہہ رہے ہیں ہمیں 9 مئی کی ویڈیو ثبوت دکھائے جائیں۔ جی ایچ کیو پر حملے کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی، دھرنوں کی پیداوار نے قومی اداروں پر حملہ کیا۔ 1 سال پہلے اس فتنے کو سزا مل جاتی تو آج اسے یہ کہنے کی نوبت نہ آتی۔ ہو کہ بھائی ہم نے جی ایچ کیو کے باہر مظاہرہ کرنے کا کہا تھا، آپ نے خود یہ بات کی تھی کہ مجھے اگر رینجر گرفتار کرے گی فوج جواب بھی اسی کو دیں گے۔ کیا ہم نے کبھی اداروں پہ حملہ کرنے کی بات کی تھی یا ریاکشن اس طرح کا آیا تھا؟ او بھائی یہ تو بتائیں کہ کیا جب آپ پی ٹی وی پر پرائم منسٹر ہاؤس پر جب آپ حملہ کر رہے تھے، کروا رہے تھے، اس کی معافی مانگو گے؟ تھرڈ امپائر کی انگلی کھڑی کرنے کی جو بار بار گردان کرتے تھے اس پہ معافی مانگو گے؟ آئی ایم ایف کو جو خط لکھوائے آپ اس پہ معافی مانگو گے یا اس پہ معافی مانگو گے؟ جو آپ کہہ رہے ہو کہ جناب میں نے تو زمان پارک میں صرف پیٹرول بم استعمال کیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ 9 مئی کی ناکام بغاوت کا ماسٹر مائنڈ کمال ڈٹائی اور بے شرمی سے مشروط معافی مانگ رہا ہے۔ کہا کہ 1 سال باقاعدہ لوگوں کی ذہن سازی کی، لوگوں کو اشتعال دلایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے اعتراف کیا کہ انہیں دوبارہ گرفتار کیا گیا تو اسی قسم کا رد عمل سامنے آئے گا۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کہتے ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کا موازنہ کرنے والے ملک کے دشمن ہیں، ہم اکٹھے ہیں، یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ پریس کانفرنس میں مصدق ملک نے کہا بانی پی ٹی آئی اگر مگر چھوڑے، معافی مانگنی ہے تو مانگے۔ عوام نے آپ کو ووٹ اسمبلی میں انتشار پھیلانے کے لیے نہیں دیا، ملک کے مستقبل کے ساتھ مت کھیلیں۔ ان کا کہنا تھا 9 مئی کو شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی، مخصوص ٹولہ عوام کے ذہنوں میں انتشار اور نفرت بھرنا چاہتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں بار بار بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں، بار بار آگ لگانے کی بات کرتے ہیں، بار بار ملک توڑنے کی بات کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہو جائے گا۔ کیسا ہو جائے گا بھائی؟ ہم سب اکٹھے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس ملک کو۔ ہم سب اکٹھے ہیں اور ہم اکٹھے آگے بڑھیں گے۔ یہ تحریک آپ کی جلاؤ، گراؤ، پکڑو، دھکڑو، توڑ دو آج کی نہیں ہے ہی یہ، آپ کو آتا ہی ہے کہ کہیں انتشار پھیل جائے، کہیں آگ لگ جائے۔ تو میری یہ درخواست ہے کہ رک جائے، تو معافی مانگنی ہے تو معافی مانگے، گڑ گڑانا ہے تو گڑ گڑائیں، یہ اگر مگر مت کریں۔ حکومت کے پاس 2 ماہ سے زیادہ وقت نہیں، نواز شریف شہباز شریف آصف زرداری کے نام ای سی ایل میں ڈالے، بھاگ جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو۔ بولیے میں معافی نہیں مانگوں گا، میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ اگر نگراں سیٹ اپ میں الیکشن ہوئے تو ان کو کسی صورت تسلیم نہیں کروں گا۔ ملک بھر میں بجلی صارفین کے لیے بری خبر، بجلی ₹2.56 فی یونٹ مزید مہنگی، نوٹیفیکیشن جاری، بجلی قیمت میں اضافہ جون کی ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے مد میں کیا گیا۔ لائف لائن صارفین اور کے الیکٹرک صارفین پر اضافے کا اطلاق نہیں ہوگا، اگست کے بجلی کے بلوں میں صارفین کو اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی۔ ٹیکس ایکسپرٹ امایت اشفاق تولا نے اسٹیشنری اور ایگریکلچر سیکٹر پر عائد ٹیکس کو ریگریسو قرار دے دیا ہے۔ بول نیوز کے پروگرام بیوپار میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے اسٹیشنری اور ایگریکلچر سیکٹر پر ٹیکس لگانا مناسب نہیں ہے۔ ملازمین کی تنخواہوں میں انکریمنٹ، سیلری ٹیکس حذف کر دیا گیا ہے، حکومت کو نظر ثانی کرنی ہوگی۔
میرے خیال سے نامناسب سی چیز تھی کہ جو اسٹیشنری آئٹمس پہ ٹیکس لگایا گیا ہے سیلز ٹیکس والا، کس طرف یہ ٹیکسیشن کا نظام جا رہا ہے. ہمارے جتنے بھی انکریمنٹس تھے وہ سارے ان پہ ہمارے انکریمنٹس کا فائدہ ہی نہیں ہوا. سیلریڈ کلاس ہے وہ بالکل اپنی حق بجانب ہے، احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ سر وہ میرے مطابق وہ اس ملک کا سب سے ڈاکیومنٹڈ ہے. ان کی تنخواہ جو ہے وہ آتی ہے، امپلائر ایٹ سورس ان کا ٹیکس ڈیڈکٹ کر لیتے ہیں. ان پہ جس طریقے سے ٹیکس ریٹس بڑھائے گئے ہیں تو پروگریسو انکم ٹیکس، لیکن اگر آپ افیکٹ پرسنٹیج وائز افیکٹ کیلکولیٹ کریں گے تو سب سے زیادہ پرسنٹیج ہٹ جو آئی ہے جو یہ بول رہے ہیں ریفارمز میں، وہ آئی ہے سب سے جو بیسک سیلری کما رہے اس کو آئی. میرے خیال سے حکومت کو ری وزٹ کرنا چاہیے جو انہوں نے سیلری کلاس والوں کے ساتھ ناانصافی کری ہے. پاک بحریہ کے جنگی جہاز یرموک کا ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول کے دوران بحرین کا دورہ بحرین کی بندرگاہ مینا سلمان پہنچنے پر بحرین بحریہ اور پاکستانی سفارت خانے کے اعلیٰ حکام نے استقبال کیا. کمانڈنگ آفیسر PNS یرموک کی بحرین بحریہ کے حکام سے ملاقات. کمانڈنگ آفیسر PNS یرموک کا کمبائنڈ میری ٹائم فورسز کے ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ. ڈیپٹی کمانڈر کمبائنڈ میری ٹائم فورسز سے ملاقات. پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال. دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ. PNS یرموک نے دو طرفہ بحری مشقوں میں حصہ لیا. مشقوں کا مقصد بحری افواج کے ساتھ ہم آہنگی، باہمی تعلقات کو فروغ دینا اور خطے میں مشترکہ آپریشنز کی صلاحیت کو بڑھانا ہے. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کے شہر گوادر میں زندگی معمول کے مطابق رواں دواں ہے. گوادر کے باشعور عوام کے تعاون، سیکیورٹی فورسز کی کاوشوں اور حکومتی اقدامات سے شہر کی صورتحال بہتری کی جانب گامزن ہے. جمعرات کے دن بھی شہر کے تجارتی مراکز کھلے اور کاروباری سرگرمیاں بحال رہیں. شہر میں دکانیں، بینک اور پیٹرول پمپ کھلے ہیں. تمام شاہراہوں پر ٹریفک ہے اور کاروباری زندگی رواں دواں ہے. ہر جانب شہریوں کا رش ہے. مچھیروں کے مطابق روزگار بھی بحال ہو چکا ہے. شہریوں اور دکانداروں نے بتایا کہ مارکیٹس میں کاروبار معمول کے مطابق چل رہا ہے. اسلام آباد میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے ملاقات. کرم کے واقعات پر تشویش کا اظہار. کہا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کو صوبے میں قیام امن کے لیے تعاون کی یقین دہانی کرائی. دونوں کے درمیان صوبے کی مجموعی صورتحال، امن و امان اور کرم کے افسوسناک واقعے پر تبادلہ خیال. دونوں نے مستقبل میں ایسے واقعات کے سدباب کے لیے کثیر الجہتی مشترکہ حکمت عملی ترتیب دینے پر اتفاق کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی. خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے، جہاں ارشد ندیم تم پر ہے پورا بھروسہ. فائنل میں پورا زور لگانا ہے، ملک کو میڈل دلوانا ہے. پوری قوم کی نظریں آپ پر ہیں. 32 سال کا میڈل قحط ختم کروانا ہے. اور اس کے ساتھ ہی بول نیوز سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com. دیکھتے رہیے بول. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.